الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين، رحمة للعالمين، شفيع المذنبين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. قال فعلتها إذا وأنا من الضالين. ففررت منكم لما خفتكم، فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. صدق الله العلي العظيم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی مسلسل تفسیر کا بیان، جو ماہ رمضان کی وجہ سے منقطع ہوا تھا، آج پھر وہیں سے شروع کیا ہے. اللہ تعالی اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے
اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ذکر تھا حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ تم جاؤ اور فرعون کو پیغام حق سناؤ۔ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ ان کا مجھ پر ایک الزام ہے، تو مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ وہ کہیں مجھے قتل نہ کر دیں۔ اللہ نے فرمایا یوں نہیں، تم دونوں میری آیتیں لے کر جاؤ۔ اللہ نے ان کو نشانیاں عطا فرمائیں اور جا کر فرعون کو یہ پیغام دینے کے لیے کہا کہ تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو چھوڑ دے، جس کو تو نے قید بنایا ہوا ہے، قیدی بنا کے رکھا ہوا ہے، غلام بنا کے رکھا ہوا ہے، ان کو ہمارے ساتھ چھوڑ دے۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کیا میں نے تمہیں بچپن میں اپنے پاس نہیں پالا تھا؟ تم نے اپنی زندگی کے کئی برس میرے پاس نہیں گزارے اور تم نے کیا اپنا وہ کام جو تم نے کیا۔ اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ناشکرا کہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا میں نے وہ کام کیا جب کہ مجھے راہ کی خبر نہیں تھی، یہاں تک میں نے بیان کیا تھا۔ اس حوالے سے مختصراً پھر اتنا دہرا رہا ہوں کہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے ہاں تقریباً 30 برس کا عرصہ گزارا تھا، اور پھر وہ مدین چلے گئے، وہاں انہوں نے تقریباً 10 سال گزارے، اور پھر واپس آئے اور فرعون کے پاس گئے اور دعوت اسلام کے لیے اس کے ہاں 30 سال بسر کیے، اور فرعون کے غرق ہونے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام تقریباً 50 برس دنیا میں رہے۔ اس لحاظ سے آپ کی عمر شریف تقریباً 120 برس دنیا میں ظاہری طور پر رہی۔ فرعون کا باورچی تھا، اس کا نام فاتون یا کوئی ایسا بیان کیا گیا، قبطی کہلاتے تھے۔ فرعون کے جو ساتھی تھے ان کو قبطی کہا جاتا تھا۔ اس کا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ٹاکرا ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک گھونسا یا مکہ مارا، وہ سہ نہیں سکا اور وہ مر گیا، جبکہ موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ اس کو قتل کرنے کا نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں صبح کے وقت پہنچے، اللہ کے حکم سے تشریف لے گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا، اور اللہ کا جب حکم آ جائے تو مکلف ہو جاتا ہے، جس کو پاس حکم آئے، جس کے لیے حکم آئے
اس کو ماننا ضروری ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے اپنے احسان جتائے، تم میری تربیت کے حق کے منکر ہو، میری نعمت کو ٹھکرانے والے ہو، تم نے میرے باورچی کو مار ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ بلا قصد تھا، یعنی ارادے کے ساتھ نہیں تھا۔ یہ ایسا ہے کہ تیر چلایا جائے کسی نشانے پر اور درمیان میں کوئی اور آ جائے، اس کو لگ جائے، تو یہ جان بوجھ کر نہیں کیا گیا۔ مجھے کیا خبر تھی کہ یہ قبطی مر جائے گا، تو میں اس خوف سے مدین چلا گیا کہ کہیں تم اس کے بدلے مجھے قتل نہ کر دو۔ مجھے اس بات کا خوف ہوا کہ تم مجھے نقصان پہنچاؤ گے اس کام پر جس کا میں نے ارتکاب نہیں کیا۔ تو جب میں مدین سے واپس آیا، میرے رب نے مجھے حکم عطا فرمایا، مجھے تمہاری طرف رسول بنا دیا ہے۔ اللہ تعالی جس کسی کو حکم دیتا ہے اس میں ایک خاص رعب ڈال دیتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، یہ قوت، صلاحیت، شخصیت کا رعب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ یہاں جو پہلی بات آپ کو خاص طور پر اشارے میں بتائی تھی، اب مزید تھوڑی سی تفصیل، وہ یہ کہ اللہ کا نبی اللہ کی عطا سے معصوم ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ معصوم کے معنی جو گناہ کر ہی نہ سکے۔ یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ بعض لوگ احتیاط نہیں کرتے اور ایسا کہہ دیتے ہیں کہ جیسے ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، نبیوں سے بھی ہو جاتی تھیں، تو وہ بھی بشر تھے، ان سے بھی غلطیاں ہوتی تھیں۔ اور کبھی کبھی دلیل میں موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ وہ اپنے طور پر پیش کرتے ہیں۔ اس کا جواب علماء نے بہت لکھا ہے کہ خاص لوگوں کی صورتاً نظر آنے والی خطائیں بھی ہماری غلطیوں جیسی نہیں ہوتی، کیوں کہ خواہش نفس، جس کو نفسانی خواہش کہتے ہیں، وہ ان میں ہوتی ہی نہیں ہے، بلکہ بظاہر لگتا ہے کہ یہ خطا ہے اور وہ خطا نہیں ہوتی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، نبیوں کے بارے میں ہر مسلمان یہ مانتا ہے کہ وہ معصوم ہوتے ہیں۔ اللہ کے فرشتے اور نبی گناہ کرتے نہیں۔ ہم ایسا سوچ بھی نہیں سکتے۔ جب عقیدہ ہے کہ وہ گناہوں سے معصوم ہیں تو پھر ان کے بارے میں گناہ کا تصور کرنا، سوچنا، یہ درست نہیں ہے۔ بظاہر اگر کوئی صورتاً خطا بھی نظر آتی ہے تو وہ ویسی خطا نہیں ہوتی جیسی ہم کرتے ہیں۔ اس لیے نبیوں کی بات جب بھی آئے، زبان و قلم کو محتاط رکھیں، احتیاط کریں،
اور ایسے لفظ منہ سے نہ نکالیں جس سے آپ کے ایمان کو خطرہ ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے، فرعون کو جا کر اللہ کا پیغام دیا۔ فرعون پر بنی اسرائیل کو چھوڑ دینا واجب ہو گیا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا تھا۔ یہ فرعون کا 30 برس تک جو کھانا پینا، پہننا اوڑھنا، مکان استعمال فرماتے تھے، اس حوالے سے بھی علماء نے یہ بتایا